نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی اسد شیئر کر رہے ہیں۔ اسد کہتے ہیں، میں جہلم کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے میٹرک کے پیپرز دیے تھے۔ میٹرک کے پیپرز کے بعد میں زیادہ تر فری ہی رہتا تھا۔ ان دنوں میں نے بہت سی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ میں بہت سی خوفناک کہانیوں کی کتابیں لاتا تھا۔ میں بہت سی جادوئی کتابیں بھی پڑھتا تھا۔ انہی پڑھائیوں کے دوران، انہی کتابوں کی اسٹڈیز کے دوران مجھے ایک ایسی کتاب ملی جس میں کچھ راز کی باتیں تھیں، کچھ جادوئی باتیں تھیں۔ ان میں نے ایک بات پڑھی۔ وہ بات یہ تھی کہ جب پورنماشی کی رات ہوگی، اس رات 12 سے 1 بجے کے درمیان اگر کوئی بھی نوجوان، گوارا، لڑکا یا لڑکی دریا کے کنارے پر جائیں گے اور وہ 3 بار جو بھی وہاں پر کھڑے ہو کر چیز مانگیں گے، غیر مرئی مخلوقات اور جنات انہیں وہ چیز لا کر دے دیں گے، کیونکہ پورنماشی کی رات کو ہر دریا کے اوپر بہت سے جنات، پریے، بھوت، پریت اور دیو اترتے ہیں۔ کہا یہ بھی گیا تھا اور لکھا یہ بھی گیا تھا کہ کچھ پریے پورنماشی کی رات کو ہر دریا پر اترتی ہیں، جہاں بھی بہتا پانی ہوتا ہے، جہاں بھی سنسان کنارہ ہوتا ہے، اور اگر ان پریوں سے کچھ بھی مانگو تو وہ دے دیتی ہیں۔ میرا بھی کچا ذہن تھا۔ میرے ذہن پر تو یہ بات جیسے سوار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ ہم لوگوں کے علاقے میں بھی ایک دریا ہے، شاہپور والا دریا۔ میں وہاں پر جاؤں گا اور دریا کنارے جا کر کسی پری سے یا کسی جن سے یا کسی بھوت سے بہت سارا پیسہ اور مال و دولت مانگ لوں گا۔ اس کے بعد مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور میں اس پیسے اور دولت سے کوئی نہ کوئی کام کر لوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ محض قصے کہانیاں ہیں یا پھر ایک ایسا جال جس سے انسان ایک دفعہ پھنس جائے تو نکل نہیں سکتا۔ اب میں نے دن گننے شروع کر دیے۔ پورا چاند ہونے میں، پورنماشی کی رات میں ابھی پورے 6 دن باقی تھے۔ میں روز گھر والوں سے چاند کی تاریخیں سنتا، روز پوچھتا اور روز چھت پر جا کر چاند کو بھی دیکھتا۔ آج وہ رات آ گئی تھی۔ میرے پورے انتظار کے بعد میں نے تیاری کر لی۔ میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ فلاں دوست کی شادی ہے اور میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ موسم جو تھا وہ بھی سردیوں کی شروعات ہی تھی، سناٹا جلدی ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے ہی ایک دوست سے اس کا موٹر سائیکل لیا اور اس دریا کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے اس دوست کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اسے میں نے یہ جھوٹ بولا کہ مجھے چاچو کے گھر جانا ہے اور میرا موٹر بائک پنچر ہو چکا ہے، کیونکہ اس دن گھر پر موٹر سائیکل نہیں تھا، میرے بڑے بھائی لے کر گئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے اپنا موٹر سائیکل دے دیا اور میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں صبح لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم لے جاؤ۔ میں بڑا تیار شیار ہو کر، بڑی خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر دریا کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں دریا کنارے پہنچا، بہت سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، پانی کی لہریں یوں محسوس ہو رہی تھیں کہ جیسے ان پر کوئی رقص کر رہا ہے۔ ہوا کی لہروں کے ساتھ پانی کی لہریں بھی آگے پیچھے جیسے ہلچل کر رہی تھیں۔ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، ہو کا عالم تھا۔ ایک بار تو مجھے بہت ڈر لگا کہ اگر کوئی جن چڑیل، کوئی بھوت پریت میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گا، لیکن نہیں، میں نے ہمت کی کہ ڈرنا نہیں ہے۔ چاند کی چاندنی ہر سو ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے دور دور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو پورے منظر کو روشن کر رہی ہیں۔ تبھی
میں نے اپنے بائک کو پل کے کنارے ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا. اکثر وہاں سے ٹریفک گزرا کرتی تھی. میں نے موٹر سائیکل تھوڑا نیچے کر کے کھڑا کیا کہ آسانی سے یہاں سے میں اس کو لے جا سکوں گا. خود پیدل چلتا ہوا دریا پر کافی آگے نکل گیا. دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. جب چلتا تھا تو اپنے ہی قدموں کی آہٹ ڈبل محسوس ہونے لگی. ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے. بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. میں نے پھر چلنا شروع کیا. ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر میری بیک سائڈ پر بہت گھنے درخت تھے. اب یہ دریا کے کنارے کا وہ حصہ تھا جو بالکل سنسان اور ویران تھا. ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں کوئی سانپ وغیرہ نہ ہو، لیکن روشنی اتنی تھی چاند کی کہ سب صاف نظر آ رہا تھا. منظر بہت بھیانک تھا. دور دور تک پھیلا ہوا پانی، سناٹا، آدھی رات اور میں، اور دریا کا ایک سنسان کنارہ. تبھی میں نے آنکھیں بند کی، دریا کے پانی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر یہاں پر کوئی پری ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے تو مجھے ڈھیر سارا مال و دولت دے دو. ایک بار کہا، کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی جواب، کوئی آہٹ، کوئی کچھ سنائی نہیں دیا. میں نے پھر سے کہا کہ یہاں پر اگر کوئی بھوت پریت، کوئی جن، کوئی پری ہے تو مجھے ڈھیر سارا مال و دولت دو. پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تیسری بار کہہ کر میں نے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر دی. مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے سے بڑی تیزی سے کوئی بھاگ کر گزرا ہے اور اس کے پیروں میں جس طرح سے کوئی پاسیبیں ہیں، وہ پائلوں کی چھن چھن. ایک دم سے میں نے آنکھیں کھولی. میں نے چاروں اور دیکھا، مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا. میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگ گیا. پہلے سوچا یہاں سے واپس بھاگتا ہوں. جلدی سے میں نے پھر چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. مجھے کچھ بھی نہیں ملا. میں وہاں سے جیسے ہی واپس جانے لگا، ابھی میں پلٹا ہی تھا کہ مجھے ایک پرسرار سی، ایک عجیب سی ہنسی سنائی دی. ایک لڑکی کی ہنسی تھی. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے یہاں پر؟ تبھی مجھے ایک بہت بھیانک چیخ سنائی دی. اس چیخ کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بہت ڈر گیا. میں تیزی سے دریا کے کنارے کی طرف بھاگنے لگا تو مجھے کسی نے آواز دی، میرا نام لیا. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، جس جگہ پر میں کھڑا تھا دریا کے کنارے کے پاس میں نے کسی کو چل کر آتے دیکھا. میری تو پوری جان ہی نکل گئی کہ یہ کون ہے. اس طرف سے تو آنے کا راستہ بھی نہیں ہے. اس طرف تو صرف پانی ہی پانی ہے. یہ پانی کی طرف سے کون چلتا ہوا آ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باقاعدہ کوئی پانی کے اوپر چل کر آ رہا ہے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف سے. وہ ایک عورت تھی، بہت قداور. اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا، لیکن اس نے جو دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا وہ سرخ رنگ کا تھا. اس کے دونوں ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں تھیں. وہ مجھ سے آ کر تھوڑا دور کھڑی ہو گئی. اس میں اور مجھ میں 10 سے 12 قدموں کا فاصلہ تھا. جیسے میں پلٹنے لگا اس نے پھر مجھے آواز دی اور کہنے لگی، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بہت مال و دولت دوں گی. تم ابھی یہاں پر کسی کو پکار رہے تھے نا، میں آ گئی ہوں. مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی پری ہوگی. دور سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. میں نے اسے یہ کہا کہ ہاں، میں جانتا ہوں تم کوئی پری ہو، مجھے ڈھیر سارا مال و دولت دے دو. جیسے میں اس کے قریب جانے لگا وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی، جیسے وہ کنارے پر اور پیچھے کی طرف جا رہی تھی اور بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ ہاں اور میرے قریب آؤ. ایک دم سے جب میں اس کے پاس جانے لگا تو جس طرح سے اس نے اپنا گھونگھٹ ہٹانا شروع کیا، جیسے اس نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا، وہ اتنی بھیانک مخلوق تھی. اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بھیانک چہرہ نہیں دیکھا. اس کی گردن پر بہت بڑا سوراخ تھا. اس کے بہت لمبے دانت اور ان میں بہت لمبی زبان منہ سے باہر تھی. اتنی بڑی بڑی آنکھیں اور وہ بھی سرخ رنگ کی، جیسے ان میں خون اترا ہوتا ہے. اس کے الٹے پیر تھے. وہ ایک پچھڑ پیری ڈائن تھی. جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں چیخیں مار کے بھاگنے لگا، لیکن مجھ سے بھاگا نہیں گیا. مجھے ایسا لگا کہ وہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. پھر مجھے کچھ یاد نہیں. جب مجھے ہوش آیا
تو صبح کا ٹائم تھا اور میں اس پل کے کنارے پڑا ہوا تھا جہاں پر میرا موٹر سائیکل تھا، اور میرے آس پاس 2 آدمی تھے۔ وہ کوئی گدھا ریڑھی والے تھے۔ جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا کہ یہ ہوش میں آ گیا تو پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی کسی کو مار کے پھینک گیا ہے۔ میں نے دیکھا، میں بہت ڈر گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میں دریا کے بہت دور نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے یہاں پر کون لایا۔ میں نے کہا کہ میں کل رات یہاں سے گزر رہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں یہیں گر گیا۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میں اٹھا، میں نے اپنا بائک اٹھایا، پر میری حالت بہت غیر تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا ہے۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی میری طبیعت اور خراب ہو گئی۔ گھر والے پوچھ رہے تھے لیکن ان کی آوازیں میرے کانوں سے بہت دور جا رہی تھیں۔ میری آنکھیں بہت سرخ ہوئی ہوئی تھیں۔ میرے کپڑے بھی بہت زیادہ گندے ہوئے ہوئے تھے۔ میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ کمرے میں گیا اور جا کر لیٹ گیا۔ امی، میری بہنیں، میرے ابو، بھائی سب آئے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ تم رات بھر کہاں تھے؟ تم تو کسی دوست کی شادی میں نہیں تھے، ہم بار بار تمہارا پتہ کرنے گئے تھے۔ بس میں ایسے طرح سے نیم بے ہوش ہوں۔ تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد جب میں جاگا تو امی میرے پاس آئیں اور کھانے کا پوچھنے لگی۔ میں نے امی سے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ امی جیسے میرے سامنے کھانا لے کر آئی، ایک دم سے میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کے بعد میرے سر میں اتنا درد اٹھا کہ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ میری آواز بدل گئی تھی۔ تقریباً 10-15 منٹ ایسے چیخیں مارتا رہا۔ گھر والے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے لیکن ایک دم میرے میں بہت طاقت آ جاتی تھی اور میں نے سارا کچھ گھر کا جتنا کمرے کا سامان تھا سب توڑ دیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کے اوپر کوئی چیز حملہ کر رہی ہے، کیونکہ میری آواز 3-4 بار بدلی بھی تھی۔ ابو جلدی سے بھاگے بھاگے گئے اور مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ ان کا گھر محلے میں ہی تھا۔ مولوی صاحب جب آئے، مولوی صاحب کو دیکھ کر میری اور حالت خراب ہو گئی۔ میں نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، چیخیں مارنا شروع کر دی۔ ان کو گالی گلوچ بھی کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کوئی شیطانی قوت سوار ہے، اس نے پوری طرح سے اس کو جکڑا ہوا ہے، اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے شاہ پور سے آگے ایک گاؤں میں ایک عامل کا بتایا۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ میں ادھر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے جیسے کیسے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے اس عامل کے پاس لے کر گئے۔ اس دوران بھی میں نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی گاڑی سے، لیکن بڑی مشکل سے مجھے وہاں لے کر پہنچے۔ جیسے وہاں لے کر گئے، اس عامل نے کچھ پڑھائی کر کے ایک راکھ چٹکی جس طرح سے میرے سر کے پاس پھینکی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھیں سرخ تھیں اور میرے اندر وہ مخلوق بول رہی تھی۔ تبھی اس نے بتانا شروع کیا کہ یہ پورن ماشی کی رات کو دریا کے اس کنارے پر آیا تھا جہاں پر میں رہتی ہوں، اور یہ مجھے آوازیں دے کر پکار رہا تھا، اس لیے میں آ گئی، اور اب میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ ایک پچھل پیری ڈائن کا علاقہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ تبھی اس نے پوری طرح سے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ ان عامل نے کہا کہ اس کے اوپر بہت بھاری مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے، وہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے اور وہ دریا کے ایک مخصوص کنارے پر حصے پر رہتی ہے جہاں عام طور پر کوئی بھی انسان نہیں جاتا۔ یہ کل رات وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر جا کر اس کو پکارتا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ عمل کیے، پڑھائی کی، تعویذات دیے، بکرے کے سر کے صدقے دیے، بہت کچھ کیا، لیکن 3 سال تک وہ مخلوق میرے سے نہیں جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے لیے وہ میرا پیچھا چھوڑتی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ مخلوق میرے اوپر حاوی ہو جاتی تھی۔ میرا ذہنی توازن بھی کافی عرصہ بگڑا رہا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا، اپنا نام بھی بھول جاتا تھا، گھر والوں کی شکلیں یاد تھی، ان کے نام بھول جاتے تھے، میں سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، بھوک لگتی ہی نہیں تھی، اگر کبھی لگتی تھی تو اتنی لگتی تھی کہ 10-10 لوگوں کا کھانا کھا جاتا تھا۔ ہر وقت قید رہتا تھا، روشنی سے ڈر لگتا تھا، اندھیرے میں رہتا تھا۔ اندھیرے میں وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آتی تھی، اور جب روشنی ہوتی تھی تو اس کا بھیانک چہرہ میری جان نکال دیتا تھا۔
3 سال میں نے بہت اذیت کاٹی۔ اس کے بعد ملتان کی طرف ایک اور عامل کا پتہ چلا، وہاں پر گئے۔ ان عامل نے 7 دن مجھے ایک تہہ خانے میں بند رکھا جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی تھی۔ وہاں پر صرف اور صرف ایک دیا جلاتے تھے اور اس دیے میں بھی کوئی تعویذ رکھ کر اس کو جلایا جاتا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ حاضر نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس دیے کی روشنی میں وہ عامل میرے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ 7 دن بآسانی گزر گئے۔ 7 دن کے بعد میرے ماتھے پر ایک پٹی باندھ دی گئی جس کے اوپر کچھ کلمات لکھے تھے، قرآن پاک کی آیات لکھی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ 41 دن یہ پٹی کھلنی نہیں چاہیے اور یہ تعویذ اس کے گلے میں رہنا چاہیے۔ 41 دن اگر اس کے اوپر کوئی حملہ نہ ہوا یا اسے دورہ نہ پڑا تو یہ بچ جائے گا۔ 41 دن ہر رات میرے گھر والے میرا پہرا دیتے تھے، رات رات بھر جاگتے تھے۔ زیادہ تر مجھے نیند کی گولیاں دے کر سلائے رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے دورہ پڑ جائے اور وہ مخلوق میرے اوپر حاوی ہو جائے اور کہیں یہ پٹی میرے ماتھے سے اتر نہ جائے۔ 41 دن بخیر و عافیت گزر گئے۔ 41ویں دن جب مجھے عامل کے پاس دوبارہ ملتان لے کر جا رہے تھے تو ایک بھیانک جلے چہرے والی عورت ایک مانگنے والی کے روپ میں ہمارے پیچھے لگ گئی، جسے دیکھ کر مجھے اس کا اصل چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں چیخیں مار رہا تھا، میں نے آنکھیں بند رکھی، میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ 6-7 گھنٹے میں نے آنکھیں بند رکھی۔ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس نے آخری وار کرنے کی کوشش کی تھی، اگر آپ لوگ اس کو کچھ دے دیتے تو اسی ٹائم اس لڑکے کی موت ہو جانی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دے دیا اور پابندی سے نماز پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد میں نے آج تک کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، باوضو رہتا ہوں۔ الحمدللہ آج میرے پاس پڑھائی بھی ہے اور اللہ کا دیا سب کچھ بھی ہے۔ جو کچھ میرے سے غلطی ہوئی اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، اللہ کا کرم تھا اور شاید میری زندگی کے کچھ نیکیاں تھیں جنہوں نے مجھے بچا لیا، کیونکہ میں اپنے بزرگوں کی بہت عزت کرتا تھا اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ کبھی بھی میرے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ شاید اسی وجہ سے اللہ نے مجھے ایک بڑے عذاب سے بچا لیا۔ میں نے توبہ استغفار کی، آج بھی کرتا ہوں۔ کبھی بھی ایسے کسی کام میں نہیں پڑنا چاہیے جو آپ کی جانی نقصان تک آپ کو دے جائے۔ یہ میری ایک کہانی تھی اور یہ آپ سب کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ بہت شکریہ اسد آپ کا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے لسنرز۔ انسان کتابوں میں پڑھ کر عجیب و غریب کام شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے ایسے عملیات کے بعد ان کے ساتھ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عبادت، محنت، ایمانداری اور بزرگوں کا احترام آپ کو دنیا کی ہر دولت دیتا ہے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو ہم سوچتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی مانگیں اللہ سے مانگیں اور محنت کریں اسے حاصل کرنے کی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے میرے سبھی لسنرز کو، میری سبھی مسلم لسنرز کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری عبادات، ہماری دعائیں اور ہماری جتنے بھی نیک مقاصد ہیں انہیں پورا کرے اور ہمیں ان میں کامیابی دے۔ آپ سب اس پر آمین کہیے گا۔ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور جس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں لازمی کریں۔ انشاءاللہ نیکیاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہارر اسٹوریز اردو پر بھی میں اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک میں اسٹوریز لیٹ پوسٹ ہوا کریں گی، جو بھی ٹائمنگ ہوگی میں کمیونٹی ٹیب میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کر دوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔